الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد وآل محمد. چند مولوی ہمارے ساتھ ہیں، جس میں ہمارے محمد میاں عبدی صاحب بھی ہیں، لہذا وہ وہاں مجھے سے خطاب کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ایران سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات ان مجلسوں میں ضرور اور ضرور شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. ظاہر کہ مجلسوں کی تعداد بھی کم رہ گئی ہے، وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں رہی ہے، اور موضوع بے انتہا وسیع ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا، مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا. تو پوری کائنات کے اوپر یہ احسان ہے، صرف مومنین پر نہیں بلکہ پوری کائنات کے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے رسول کو اس کائنات میں بھیجا. پوری کائنات پر اللہ کا احسان کہ اس رسول کو اس کائنات میں بھیجا جو اس کا حبیب ہے، جو اس کا محبوب ہے، جو باعث خلقت کائنات ہے، جو باعث وجود کائنات ہے. تو پوری کائنات پر کو اردو کا محاورہ اجازت کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اوپر احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا. بہت توجہ چاہوں کہ کم وقت میں بس جلدی جلدی بات پیش کرنا ہے کہ پوری کائنات کے اوپر احسان جتا رہا ہے اللہ کہ ہم نے اس کائنات میں اس رسول کو بھیجا. پوری کائنات پر ہمارا احسان ہے، پوری کائنات پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کائنات میں رسول بھیجا، اور اب رسول کے اوپر احسان جتا رہا ہے. ارے توجہ رہے، اسی سے آپ اندازہ کریں گے، اسی سے آپ اندازہ کریں گے کہ جو پوری کائنات پر احسان جتا رہا ہے رسول کی آمد کے لیے. بہت توجہ، جو پوری کائنات پر احسان جتا رہا ہے اس رسول کی آمد کے لیے، وہ رسول کے اوپر احسان جتا رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ. ارے کیا تم جیسے ہی تھے تو ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی، ہم نے تمہیں آغوش میں نہیں لیا. مجھے اتنا بتائیے کہ اللہ کی آغوش ہے، اللہ کی آغوش ہے. نہیں آغوش ابو طالب کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ پر احسان کیا کہ آغوش ابو طالب نے آپ کو تربیت دلائی. پوری کائنات پر احسان یہ ہو رہا ہے کہ رسول کو بھیجا، اور رسول کے لیے احسان جتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ابو طالب کے گھر میں بھیج دیا. ایک صلوات بھیج دے اب ایک موضوع ہے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، اگرچہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور آج کا جو جس کو کہا جائے گا آج کا وہ برننگ ٹاپک بھی ہے کہ ٹی وی کے اوپر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ آ کر رسول اللہ کی توہین، ائمہ کی توہین، انبیاء کی توہین اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کو مبلغ اسلام بھی کہتے ہیں اور مبلغ قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اور طرح طرح کے ایسے عقائد
کہ جو شان رسالت کے خلاف ہے، جو شان نبوت کے خلاف ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سازش کے تحت وہ ٹی وی چینل چلتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نگاہوں میں مرتبہ رسالت گھٹ جائے، مرتبہ امامت گھٹ جائے۔ یہ اب سے نہیں بلکہ جب سے وہابیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ سازش چل رہی ہے۔ جب سے وہابیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ سازش چل رہی ہے۔ سازش یہ ہے کہ رسول اللہ کے مرتبے کو گھٹا دیا جائے۔ جب رسول کا مرتبہ گھٹ جائے گا تو آل رسول کا مرتبہ خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ جس کے آل ہیں ظاہر ہے کہ جب اصل کا مرتبہ گھٹ جائے گا، اصل کا مرتبہ کم ہو جائے گا تو آل رسول کا مرتبہ بھی خود بخود کم ہو جائے گا۔ لہذا انتہائی ایسے قسم کے عقائد کہ جو خلاف اسلام بھی ہیں، جو خلاف قرآن مجید بھی ہیں، جو خلاف حدیث بھی ہیں، جو خلاف عقل بھی ہیں، وہ تمام عقائد پیش کیے جاتے ہیں اور رسول اللہ کی توہین کھلے عام کی جاتی ہے۔ ایک جگہ ایک جلسہ ہو رہا تھا لکھنؤ میں 4-5 سال پہلے، جب بین لگا ان کے اوپر، جو ٹی وی کے اوپر تبلیغ کرتے ہیں، جب بین نہیں لگا، سب سے پہلا بین جو لگا ہے وہ لکھنؤ کے جلسے کے ذریعے سے ان کے اوپر لگایا گیا ہے۔ تو ایک مولوی لکھنؤ کے تھے، وہ کہنے لگے ارے صاحب وہ تو عالمی شخصیت، وہ تو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل شخصیت ہے، لہذا ان کے سلسلے میں آپ نے انہیں تحریک کیوں چلائی؟ تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا انٹرنیشنل شخصیت ہو چاہے یونیورسل شخصیت ہو، انٹرنیشنل شخصیت ہو چاہے یونیورسل شخصیت ہو، اگر رسول اللہ کی توہین ہوگی تو ہماری نگاہوں میں اس کی قیمت ہماری جوتیوں سے بھی کم ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ جو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہو، جو ہمارے اماموں کی توہین کر رہا ہو، تو چاہے وہ یونیورسل ہو چاہے انٹرنیشنل ہو، اس کی ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ رسول اللہ معاذ اللہ مٹی ہے، رسول اللہ معاذ اللہ مردہ ہیں، ختم ہو چکے ہیں، مٹی سے کیا دعا مانگ رہے ہو؟ وہ تو ہماری جس طرح سے ہم مر جاتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی مر گئے ہیں، جس طرح سے ہم مٹی میں مل جاتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی مٹی میں مل گئے ہیں۔ یہ بنیاد کیا ہے؟ رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے۔ اب دیکھیے کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے اور موضوع بہت پیچیدہ بھی ہے، مگر میں چاہوں گا جلد سے جلد بچوں اور جوانوں تک بات پہنچے۔ ایک دلیل درج کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، پڑھے لکھے مجمع کے لیے دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ میٹر، جماعت، یہ پتھر، یہ تمام چیزیں کیا کہتے ہیں؟ جمادات کہلاتی ہیں۔ ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس پہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ بہت توجہ رہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے، لیکن اسی میں ایک صفت کا اور اضافہ ہوا، گروتھ اور نشو و نما۔ بہت توجہ ہو، گروتھ اور نشو و نما کا جب اضافہ ہو گیا اسی میں، تو وہی نبات بن گیا، وہی پیڑ پودے بن گئے۔ پیڑ پودوں میں وہی صفت پائی جاتی ہے جو جماعت میں پائی جاتی ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے۔ کاش بڑی بات پہنچ سکے جو پوچھنا چاہتا ہوں، وہی بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ پڑھے لکھے مجمع کے لیے چند جملے ہیں۔ جمادات میں لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، ایک صفت کا اضافہ ہوا تو درجہ بڑھ گیا، اب وہ ہو گیا نبات، اب وہ ہو گیا پیڑ پودا، اس میں شامل ہو گیا۔ پہلی کی صفت بھی موجود ہے مگر ایک صفت میں اضافہ ہے، بہت توجہ ہے، ایک صفت بڑھ گئی ہے تو وہ ہو گیا نبات، درخت، پیڑ پودے۔ اب اسی گروتھ اور نشو و نما میں ایک صفت کا اور اضافہ ہو گیا تو وہ بن گیا حیوان۔ اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی، درخت اپنی نگاہ سے حرکت نہیں کر سکتا، پیڑ پودے اپنی نگاہ سے حرکت نہیں کر سکتے، لیکن اسی میں اگر حرکت پیدا ہو گئی تو اسی کو کہا گیا حیوان۔ بہت توجہ، اسی کو کہا گیا حیوان۔ حیوان میں پچھلی دو صفتیں بھی پائی جاتی ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی بھی، نشو و نما بھی، مگر ایک صفت میں اضافہ ہوا تو نبات سے بن گیا حیوان، وہ نبات سے بن گیا حیوان۔ اور اسی حیوان میں جب ایک صفت کا اور اضافہ ہوا تو بن گیا انسان۔
ارے بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے مگر کیا کیا جائے، دلیل کی طور پر پیش کرنا ہے. اسی میں ایک صفت کا اضافہ ہوا تو بن گیا انسان. تینوں پچھلی صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی بھی پائی جاتی ہے، نشو و نما بھی پائی جاتی ہے، حرکت بھی پائی جاتی ہے، مگر ایک صفت بڑھی تو نبات سے درجہ ہو گیا اس کا انسان کا، نبات سے درجہ ہو گیا انسان کا. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس میں نشو و نما پائی جاتی ہے تو کیا ہم اس کو حیوان کہیں گے، جانور کہیں گے؟ اس میں حرکت پائی جاتی ہے تو کیا حیوان کہیں گے؟ اس میں نشو و نما پایا جاتا ہے تو کیا ہم اس کو نبات کہیں گے؟ کیا اس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے تو کیا ہم اس کو پتھر کہیں گے؟ وہ صفتیں پائی جاتی ہیں مگر ایک صفت جو بڑھی تو سب سے ممتاز ہو گیا. میں توجہ چاہوں گا، ایک صفت میں جو اضافہ ہوا تو سب سے ممتاز ہو گیا. اور اسی عقل میں جب ایک صفت میں اور اضافہ ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، نبی بنتا ہے، نبی بنتا ہے. وہ صفت کون سی ہے؟ وہ وحی کا نازل ہونا، وہ وحی کا نازل ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں میں اور نبی میں وہی فرق ہے جو انسان اور جانور میں فرق ہوا کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دو آواز سے بل محمد وعلیہ. سنتے سنتے پک گئے کہ نبی ہمارے جیسے، کان سنتے سنتے پک گئے کہ نبی ہمارے جیسے. مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا ہر انسان نبی جیسا؟ نہیں، اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا. کیا ہر نبی رسول جیسا؟ نہیں، نبی نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسول جیسے. پوری توجہ رہے. تو کیا ہر نبی، ہر رسول اولاد پیغمبر جیسا؟ نہیں، ہر رسول نہیں کہہ سکتا کہ ہم اولاد پیغمبر جیسے. اور سارے اولاد پیغمبر کہہ کر مل کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب رسول ہمارے آخری رسول جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ عرب کے بدو رسول جیسے کیسے ہو؟ ایک صلوات بھیجتے بلند آواز سے محمد وعلیہ. مشکل یہ ہے کہ تفصیل نہیں ہو پا رہی ہے اور بہت کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے. ہماری جیسے ہے، ہماری جیسے ہے. چلیے آئیے مان لیا ہماری جیسے ہے، مان لیا ہماری جیسے ہے. اب کلمہ پڑھیے. ارے توجہ ہے، کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ ذاکر نائک رسول اللہ. ارے ہماری جیسے ہے، بہت توجہ رہے. ہماری جیسے نبی، ہماری جیسے رسول. پڑھیے کلمہ، پڑھیے کلمہ. لا الہ الا اللہ ذاکر نائک نبی اللہ، ذاکر نائک رسول اللہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ ارے توجہ رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پاک سے نجس ہو جائیں گے. نتیجہ ہوگا کہ پاک سے نجس ہو جائیں گے. ادھر کلمے سے نام محمد ہٹایا، ادھر کلمے سے نام محمد ہٹایا. ادھر پاک تھے نجس ہو گئے، پاک تھے نجس ہو گئے. اور ادھر کلمے میں محمد شامل کیا. اگر کوئی نجس ہے تو پاک ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی نجس ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. ذاکر نائک کا نام لے لو کلمے میں، پاک ہو تو نجس ہو جاؤ گے. محمد کا نام لے لو کلمے میں، اگر کوئی نجس ہے تو پاک ہو جائے گا. تو جو نجس اور پاک میں فرق ہے وہی ہم میں اور اللہ کے رسول میں فرق ہے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلیہ.
لہٰذا وہ فنڈ کے سلسلے میں اعلان ہے، وہ فنڈ جو ہے وہ اس پہ آپ حضرات توجہ فرمائیں، کیونکہ توجہ ماشاءاللہ مجموعے کے لحاظ سے توجہ کم ہے اس سلسلے میں، لہٰذا مقرر طریقے سے پھر گزارش ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو فنڈ ہے اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں، کیونکہ اس سے ذریعے سے ہر طرح کی مدد انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ صلوات بہت توجہ رہے، یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں اس مجلس کے لیے کہ علماء نے اور حکماء نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے مکتوبی، ایک ہوتا ہے ملفوظی، ایک ہوتا ہے ذہنی اور ایک ہوتا ہے حقیقی۔ علماء نے بتایا ہمیں، حکماء نے ہمیں بتایا کہ ہر شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہے مکتوبی وجود، کسی کا نام فرض کیجئے احمد ہے، ہم نے کاغذ پر لکھ دیا یہ احمد، تو یہ ہے مکتوبی وجود۔ ہمارے سامنے وہ کاغذ آیا، ہم نے پڑھا احمد، زبان سے ادا کیا، تلفظ کیا، تو یہ ہوا ملفوظی وجود، تلفظ کیا ہوا، پروناؤنس کیا ہوا، تلفظ کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں ملفوظی وجود۔ اور احمد صاحب کا ذہن میں ہم نے تصور کیا کہ یہ قد و قامت ہے ان کا، اس طرح کی شکل و صورت ہے ان کی، جب ذہن میں ان کا تصور آیا تو یہ ہوا ذہنی وجود، یہ ہوا ذہنی وجود۔ اور جو مجلس میں تشریف فرما ہے یہ ان کا حقیقی وجود ہے، حقیقی وجود ہے۔ ہم نے کاغذ پر لکھا پانی، پانی پڑھا ہم نے، یہ ہے مکتوبی وجود، یہ لکھا ہوا وجود، یہ مکتوبی ہے، اس کو پڑھا ہم نے، یہ ہے ملفوظی وجود۔ اور پانی کا تصور کیا، یہ ہے ذہنی وجود۔ اور ہمارے ہاتھ میں جو گلاس میں پانی ہے یہ ہے پانی کا حقیقی وجود، یہ ہے پانی کا حقیقی وجود۔ مگر جو تین وجود ہے ان سے پیاس نہیں بجھ سکتی۔ جو تین وجود ہے، لکھا ہوا، بولا ہوا، ذہن میں تصور کیا ہوا، اس سے پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ چوتھا وجود ہے وہ پیاس بجھاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ جو شے کا حقیقی وجود ہے، جو شے کا واقعی وجود ہے، اس کے ذریعے سے پیاس بجھے گی، اس کے ذریعے سے پیاس بجھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے تین وجود بیکار، چوتھا وجود کام کا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ نہیں، یہ تو فلاسفہ نے بیان کیا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ تو حکماء نے بیان کیا ہے۔ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، جب ہم منطق کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، منطق کی کتابوں میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، لہذا جو پڑھا ہے ہم نے کتابوں میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے مکتوبی وجود، ایک وجود ہوتا ہے ملفوظی وجود، ایک وجود ہوتا ہے ذہنی وجود، اور ایک وجود ہوتا ہے حقیقی وجود۔ تو جب ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے بھی چار وجود ہونا چاہیے۔ قرآن مجید، بہت توجہ پالی کا مجمع، قرآن مجید کے بھی چار وجود ہونا چاہیے، مکتوبی وجود، ملفوظی وجود، ذہنی وجود اور حقیقی وجود۔ تو یہ جو قرآن مجید اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا آتا ہے، یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے، یعنی لکھا ہوا وجود ہے، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا، یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن کا ملفوظی وجود ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ قرآن کا ذہنی وجود ہے۔ تو قرآن کے تین وجود تو ملے، یہ بتاؤ چوتھا وجود کہاں ہے؟ یہ بتاؤ قرآن مجید کا چوتھا وجود کہاں ہے؟ اعلان ہوا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے رسول ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کا حقیقی وجود خود ذات رسالت مآب ہے۔ بہت توجہ، قرآن مجید کا حقیقی وجود خود ذات رسالت مآب ہے۔
اب یہ جو حدیث بات پیش کر دی جاتی ہیں کہ شیطان بہکا لیا کرتا تھا، یہ جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ غلطی کا امکان تھا، غلطی کر لیا کرتے تھے، بھول چوک ہو جاتی تھی، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، بہت توجہ، ہمارے پاس جو قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن مجید کا مکتوبی وجود ہے، مکتوبی وجود ہے۔ اگر اسی قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کی زبان سے نکل جائے کہ پورا قرآن تو صحیح ہے لیکن ایک آیت میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، ایک آیت میں کچھ بھول چوک ہو گئی ہے، ایک آیت میں کہیں پر نسیان ہو گیا ہے، تو تمام مسلمان علماء چاہے کسی فرقے کے کیوں نہ ہو اس کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اگرچہ پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے، اگرچہ پورے قرآن مجید کو صحیح مان رہا ہے لیکن سے ایک مقام پر غلطی نکال رہا ہے کہ یہاں پر غلطی ہے، یہاں پر سہو ہو گیا ہے، یہاں پر کوئی نسیان ہو گیا ہے، تو تمام مسلمان علماء فیصلہ کریں گے کہ یہ خارج ہو گیا اسلام سے۔ ارے قرآن میں غلطی نکال لی تو مجھے اتنا بتا دو کہ جو مکتوبی قرآن میں غلطی نکالے وہ اسلام سے خارج ہے، تو جو رسول کی زندگیاں میں غلطی نکالتے ہیں، جو رسول کی حیات میں غلطی نکالتے ہیں، ارے وہ تو حقیقی قرآن ہے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد والے۔ بس زیادہ کرنے کا موقع نہیں آج، کیونکہ آج ایک تذکرہ اور بھی کرنا ہے ہمیں، لہذا اس کے لیے بھی تھوڑا وقت چاہیے ہوگا۔ اسلام جو پھیل رہا ہے یا جو پھیلا ہے وہ محمد و آل محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے، محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق و کردار سے پھیلا ہے، اخلاق و کردار سے پھیلا۔ اسی لیے میں دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے، جس پر رسول اللہ نے سب سے پہلے اعلان بعثت فرمایا ہے۔ ایک بلندی کے اوپر جاتے ہیں، پہلے نہیں کہتے کہ میں رسول ہوں، پہلے نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں، پہلے نہیں کہتے کہ میں پیغمبر ہوں۔ پہلے جملے کیا ہے؟ ہر تاریخ میں دیکھ ڈالیے، پہلے جملے کیا ہیں؟ یہ بتاؤ کہ میرا اخلاق کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں۔ سامنے سب کافر تھے، سامنے سب مشرک تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ باکردار ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ پہلے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا اخلاق کیسا ہے، میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ بااخلاق ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا، اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا، نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا، اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا۔ یا یوں عرض کروں صاحبان ذوق کے لیے کہ نبوت کے زور پر اپنے کردار کو نہیں منوایا بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس توجہ رہے، آپ دیکھیں یہاں تک تو واقعہ پیش کیا جاتا ہے، دو جملے اور بھی پیش کیے جاتے ہیں لیکن پورا واقعہ نہیں پیش کیا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں یہ پورا واقعہ پیش کر دیا جائے۔ اس وقت رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں، تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ میری بات پر بھروسہ کرو گے؟ تمام کافروں، بہت توجہ رہے جہاں جہاں آواز جاری ہے، ان تمام کافروں اور مشرکوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم بھروسہ کریں گے، ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔
آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، لہذا ہم یقین کریں گے کہ ہاں لشکر ہے اس کے پیچھے۔ اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ نہیں بیان کیے جاتے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کے جملے رسول اللہ کے یہ ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ کوئی لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے، اور تم میں سے کوئی پہاڑ کے پیچھے چلا جائے اور اسے وہ لشکر دکھائی نہ دے، وہ لشکر نظر نہ آئے، تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ ان کافروں اور مشرکوں نے کہا کہ اگر ہم کو دکھائی نہیں بھی دے رہا ہو تب بھی ہم سب فیصلہ کریں گے کہ ہے، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں، یہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہے تو چاہے نظر نہ آ رہا ہو، ارے توجہ ہے، چاہے نظر نہ آ رہا ہو مگر ہمارا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہے۔ یہ کافر و مشرک کہہ رہے ہیں، رسول کی حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرا آخری نمائندہ میرے نام پر نام ہوگا، میرے صورت پر صورت ہوگی، میری سیرت پر سیرت ہوگی، وہ ہے آخر میں۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے تو مانے کیسے؟ آپ بتاؤ کہ کس کا ایمان بہتر ہے؟ یہ مشرکوں کا ایمان یا تمہارا ایمان؟ ایک واقعہ میں نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ میں نے جمعے کی کسی خطبے میں یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ ظاہر کہ وہاں مجمع اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ ماشاءاللہ ان مجلسوں میں ہوتا ہے، لہذا میں واقعہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح سے، توجہ رہے، وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غور سے سنیے اس واقعہ، خاص بچے و جوان سنیں کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، جبریل نے آ کر خبر دی، اے اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کے 2 پہلوان قسم کھا کر نکلے ہیں کہ وہ آپ کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ انہوں نے قسم کھائی ہے، بہت زبردست پہلوان ہیں، بہت طاقتور پہلوان ہیں، ان دونوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم مسلمانوں کے رسول کو قتل کر کے رہیں گے۔ وہ اپنے قبیلے سے دونوں نکل چکے ہیں، لہذا آپ کسی کو بھیجئے تاکہ ان کو روک سکے، تاکہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکیں، تاکہ کوئی آپ کو اذیت و تکلیف نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ فلاں قبیلے کے 2 زبردست پہلوان وہ اس نیت سے اور قسم کھا کر چلے ہیں کہ مجھے ختم کر دیں گے، تم میں سے کون ہے؟ ارے توجہ، تم میں سے کون ہے جو جا کر ان کو روکے اور مجھ تک نہ آنے دے؟ تو رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بڑے زبردست ہیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا بڑے طاقتور ہیں۔ تو بس وہی منظر تھا جو خندق کا منظر تھا کہ سروں کے اوپر تار بیٹھے ہوئے، کسی کی گردن بھی نہیں ہل رہی ہے، یہاں پر بھی روایت یہی کہتی ہے کہ جس طرح سے ہمیشہ ایک شخصیت اٹھتی تھی اسی طرح سے ایک شخصیت اٹھتی ہے، اے اللہ کے رسول میں جاؤں، اے علی تم بیٹھ جاؤ، پھر اعلان ہوا کوئی ہے جو جائے اور جا کر ان کو روک دے۔ پھر علی اٹھتے ہیں، تیسری مرتبہ اعلان ہوا، جب چوتھی مرتبہ اعلان ہوا تب مولا علی کو اجازت ملی، اے علی جاؤ اور جا کر ان کا سد باب کرو۔ مولا علی جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑا وقت گزر جاتا ہے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جائے
اور مجھے آ کر خبر دے کہ علی کس عالم میں ہے، علی کس حال میں ہے، علی کہاں پر ہے۔ تو اب جنگ تو کرنا نہیں تھی، توجہ رہے، اب جنگ تو کرنا نہیں تھی، خالی مخبری کرنا تھی۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد۔ جنگ تو کرنا نہیں تھی، خالی خبر دینا تھی۔ اب اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جو خبر دینے والا ہے اسی کو مخبر کہتے ہیں، تو خالی مخبری کرنا تھی۔ لہذا رسول نے تو کہا تھا تم میں سے کوئی ہے، روایت کے لیے سارا مجمع اٹھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہم خبر دیں گے آپ کو، یا رسول اللہ ہم خبر دیں گے آپ کو، یا رسول اللہ ہم خبر دیں گے آپ کو۔ لہذا سب کا سب مجمع چلا، مسجد خالی ہو گئی۔ اب پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، تلاش کرنا ہوتا تھا، تو اس کے نشاد قدم ڈھونڈے جاتے تھے۔ نشاد قدم ڈھونڈنے میں عرب والے بڑے ایکسپرٹ تھے، لہذا اب جب ڈھونڈنا ہوتا کہ کون کدھر گیا ہے تو نشاد قدم ڈھونڈے جاتے تھے۔ لہذا جب یہ مسجد سے باہر نکلے تو اب ڈھونڈے علی کے قدم، نقش قدم ڈھونڈے۔ ارے توجہ، علی کے نقش قدم ڈھونڈے۔ جب نقش قدم مل گئے تو انہی نقوش قدم پر چلتے ہوئے اب آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ علی ان دونوں پہلوانوں کو رسیوں سے باندھے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں، لیے چلے آ رہے ہیں، دوڑتے واپس آئے۔ اے اللہ کے رسول مبارک ہو، علی کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ علی ان پہلوانوں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پہلوان، بہت توجہ رہے، دونوں پہلوان گرفتار کر کے مسجد میں لائے گئے۔ اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں، اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حکم الہی یہ ہے کہ ایک پہلوان کو تو قتل کر دیا جائے گا، ایک پہلوان کو اللہ کے رسول آپ آزاد کر دیجئے، اس کی رسیاں کھول دی جائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الہی حکم کیوں ہے؟ کہ یہ الہی حکم اس لیے ہے کہ جس کو قتل کروایا جا رہا ہے وہ بہت ہی بد اخلاق ہے، وہ بے انتہا اپنی قوم کا بدتمیز شخص ہے، لہذا اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ لیکن دوسرا پہلوان جو ہے وہ اپنی قوم میں بہت ہی بااخلاق ہے، یہ اس کو بہکا کر لے آیا ہے، توجہ رہے، یہ بہکا کر لے آیا مگر وہ خود بااخلاق ہے، لہذا اس کو بااخلاق ہونے کی وجہ سے اس کی جان معاف کی جاتی ہے، اس کی جان بخشی جاتی ہے، اور اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ایک کی مشکیں کھولی جانے لگی، دوسرے کے لیے حکم دیا رسول اللہ نے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس کو آزاد کیا جانے لگا اس نے خود تعجب سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے رسول جرم تو ایک ہے، یہ بھی جس ارادے سے چلا تھا اسی ارادے سے میں بھی چلا، اس کو قتل کرنے کا حکم، مجھے آزاد کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ کیونکہ تم اپنے قوم کے ایک بااخلاق شخص ہو، لہذا اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں معاف کیا ہے۔ اب روایت کہتی ہے سننا تھا، دوڑ کر رسول کے قدموں سے لپٹا اور کہا اے مسلمانوں کے رسول ہمیں کلمہ تعلیم کیجئے۔ ارے جس قوم میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہو، ارے توجہ رہے، جس قوم میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہو، جس مذہب میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہو، اس مذہب کو میں کیوں نہ قبول کر لوں؟ لہذا مجھے کلمہ تعلیم دیجئے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں ایک کافر اگر بااخلاق ہو، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ایک کافر اگر بااخلاق ہو تو اس کی اتنی قدر و قیمت ہے اسلام میں، تو اگر کوئی مومن بااخلاق ہو تو اللہ کی نگاہوں میں اس کو کیا بلندی ہوگی اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ بس توجہ رہے، یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی تشریف لائے تب رسول نے عجیب جملے فرمائے، اے علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اے علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مسجد میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، اے علی پورا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مولا علی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے، آپ بیان کیجئے۔ رسول مسجد میں تشریف فرما پورا واقعہ بیان کر دیا، تم اس راستے سے گئے تھے، فلاں جگہ تک پہنچے، ان پہلوانوں سے ملاقات ہوئی،
تم نے ان کو دعوت اسلام دی، انہیں دعوت اسلام قبول نہیں کی، جنگ شروع ہوئی، تمہیں فتح ہوئی، تم نے دونوں کو گرفتار کر کے فلاں راستے سے لے کر مسجد کی طرف آ گئے۔ پوری توجہ رہے، رسول اللہ نے مسجد سے میں بیٹھے بیٹھے پورا واقعہ بیان کر دیا، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ارے عجیب انداز ہے، یہاں پر رسول علی سے پوچھ رہے ہیں، یہاں پر رسول علی سے پوچھ رہے ہیں، اے علی تم واقعہ بیان کرو گے یا میں واقعہ بیان کروں؟ مولا علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پورا واقعہ بیان کر دیجئے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورا واقعہ بیان کر دیا، لیکن اب خود رسول اللہ معراج سے واپس آ رہے ہیں، تو علی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا میں بیان کروں؟ اے اللہ کے رسول معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا یا میں بیان کروں؟ مولا علی مدینے میں بیٹھے بیٹھے پورے واقعات معراج کے بیان کر دیے، مکے میں بیٹھے بیٹھے پورے واقعات معراج کے بیان کر دیے۔ یہاں کے اوپر رسول علی سے کہہ رہے ہیں، وہاں کے اوپر علی رسول سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورے واقعات رسول بیان کر رہے ہیں، وہاں مکے میں بیٹھے بیٹھے پورے واقعات علی بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں الگ الگ ہے، حقیقت میں نور ایک ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، مگر اسی واقعے میں ایک پہلو ہے جو بہت لطیف پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر مجھے خبر دے کہ علی کس حال میں ہے؟ سارے اصحاب دوڑے چلے گئے، سارے ساتھی دوڑے چلے گئے، ظاہر کافی فاصلہ طے کیا ہوگا، اس کے بعد وہاں سے واپس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اے اللہ کے رسول جب آپ کو ہر واقعے کا خود علم تھا، ارے بہت توجہ رہے، جب ہر واقعے کا خود علم تھا تو آپ نے اپنے اصحاب کو زحمت کیوں دی؟ یہ ان کو دوڑایا کیوں؟ جاؤ خبر دو مجھے۔ ارے آپ کو خود معلوم تھا، آپ نے خود پورا واقعہ بیان کر دیا، ان کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رسول اللہ جواب دیں گے کہ جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے علی کے نقش قدم کو تلاش کیا، پھر علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی تک پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ہی میں میرے اصحاب علی کے نقش قدم پر چلنے کے عادی ہو جائیں۔ اب وقت نہیں رہا، تذکرہ اخلاق آ ہی گیا ہے، تو ایک مجسمہ اخلاق کا تذکرہ ضروری ہے کہ جس کے لیے دنیا کہہ رہی اس سے زیادہ حلیم کوئی نہیں، اس سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں تھا۔ وہ کون؟ وہ رسول کا لخت جگر امام حسن علیہ السلام۔ آج ان کو پرسا دینا ہے۔ دیکھیے اب بہت زیادہ سخت ایک جملہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں، لیکن بچوں جوانوں تک بات پہنچنا چاہیے۔ کسی تقریب میں نے یہ کہا تھا کہ کہا جاتا ہے صاحب کہ ہماری قوم جو ہے وہ تبرع کرتی ہے۔ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ تبرع لفظی نہیں ہوتا، تبرع عملی ہوا کرتا ہے۔ جو لفظی محبت کرتے ہیں وہی لفظی تبرع بھی کرتے ہیں۔ جو لفظوں سے ذریعے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہی لفظوں کے ذریعے ہی سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ نہ ان کا محبت عملی ہے نہ ان کا تبرع عملی ہے۔ محبت بھی عمل کا نام ہے، تبرع بھی عمل کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو ان کے کردار سے اپنے کردار کو ملاؤ، ان کی سیرت سے اپنی سیرت کو ملاؤ، ان کے ارشادات پر چلو، یہ ہے محبت۔
اور برات کیا ہے؟ جو دشمن ہے اس سے اپنے کردار کو دور کرو، اس سے اپنے کو الگ رکھو۔ محبت میں اور تبرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جلدی سے پیش کر دو کیونکہ بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، مثال پیش کروں آپ کے سامنے کہ محبت کے معنی قریب ہونا، ولایت کے معنی قریب ہونا، تبرہ کے معنی دور ہونا۔ تبرہ کے معنی دور ہونا ہے، توجہ رہے، دور ہونا۔ میں نے یہاں سے کانپور کا سفر شروع کیا، یہاں سے کانپور کا سفر شروع کیا تو ایک ہی وقت میں دو عمل ہو رہے ہیں، ایک ہی وقت میں دو عمل ہو رہے ہیں۔ عمل ایک ہے مگر رزلٹ دو ہیں۔ ارے توجہ ہے، عمل ایک ہے مگر رزلٹ دو ہیں۔ میں لکھنؤ سے دور ہو رہا ہوں، کانپور سے قریب ہو رہا ہوں۔ بھئی سفر میرا جاری ہے، میں لکھنؤ سے دور ہو رہا ہوں، کانپور سے قریب ہو رہا ہوں۔ جتنا جتنا لکھنؤ سے دور ہوتا جاؤں گا اتنا اتنا کانپور سے قریب ہوتا جاؤں گا، اور جتنا جتنا کانپور سے قریب ہوتا جاؤں گا لکھنؤ سے دور ہوتا جاؤں گا۔ عمل ایک ہے، رزلٹ دو ہے، عمل ایک ہے، نتیجے دو ہیں۔ اس کا مطلب یوں عرض کرو کہ جتنا کانپور کے قریب ہوگا اتنے ہی کانپور سے محبت، جتنا لکھنؤ سے دور اتنے ہی لکھنؤ سے برار۔ تو جو وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اتنے ہی لکھنؤ سے برار، اتنے ہی لکھنؤ سے برار۔ عمل ایک ہے، رزلٹ دو ہے۔ جب ہم اہل بیت سے عملی محبت کرتے ہیں تو خود بخود دشمنوں سے تبرہ ہو جاتا ہے۔ خود بخود دشمنوں سے دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ تبرہ عمل کا نام ہے، زبانی نہیں ہوا کرتا، زبانی نہیں ہوا کرتا، عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اہل بیت کے ارشادات پر عمل کرتے جاؤ گے، جتنا جتنا ان کے کردار کے قریب ہوتے جاؤ گے، دشمن سے خود بخود تبرہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی تعلیمات اہل بیت ہے۔ امام حسن علیہ السلام گزر رہے ہیں مدینے سے، مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دشمن اہل بیت، ایک شام کا پروپیگنڈے سے متاثر شخص جیسے امام حسن پر نظر پڑتی ہے تو یہی حسن ہے، کہاں یہی حسن ہے، قریب پہنچ جاتا ہے، گالیاں دینا شروع کرتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ امام حسن خاموشی سے سن رہے ہیں، خاموش، بہت توجہ رہے، بہت توجہ، خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ساتھ والوں کو جوش آ گیا، تلوار کے قبضوں پر ہاتھ چلے گئے۔ اے آقا، اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، اتنی گستاخی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے برا کہہ رہا ہے، تمہیں نہیں کہہ رہا ہے۔ جب میں خاموش ہوں تو تم بھی خاموش رہو، جب میں خاموش ہوں تو تم بھی خاموش رہو۔ جب پورے اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو امام حسن قریب پہنچتے ہیں، بازو پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ لگتا ہے بہت دور سے آیا ہے، لگتا ہے تھکا ہوا ہے، لگتا ہے بھوکا ہے، لگتا ہے پیاسا ہے، چل میرے گھر پر چل، تیرے آرام کا انتظام کیا جائے، تیرے لیے بہترین کھانا موجود ہے، تیرے لیے بہترین پانی موجود ہے، اگر زیادہ سفر نہ ہو تو اس لیے تازہ سفر رکھ لے، لگتا ہے تیرے پاس گھوڑا نہیں ہے، حسن کا گھوڑا حاضر ہے، یہ میرا گھوڑا لے لے، اگر کوئی دشمن تیری طاق میں ہے تو حسن تیری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سبحان محمد و آل محمد۔ بس آخری جملے، اور یہ جملے میرے اپنے لیے ہیں، یہ جتنے جملے میرے اپنے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ علی کس شخصیت کا نام ہے؟ علی وہ شخصیت ہے جو امام ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے آگے ہو، جو سب سے آگے ہو، ہر صفت میں سب سے آگے، ہر کمال میں سب سے آگے، بہادری میں سب سے آگے، شجاعت میں سب سے آگے، سخاوت میں سب سے آگے،
علم میں سب سے آگے، حلم میں سب سے آگے، زہد میں سب سے آگے۔ اگر سب سے آگے نہ ہوگا تو سب کا امام کیسے بنے گا؟ ارے توجہ، چارہ آخری جملے، کیونکہ علی ہے امام، کیونکہ علی ہے امام، لہذا ہر صفت میں سب سے آگے، علم میں سب سے آگے، زہد میں سب سے آگے، سخاوت میں سب سے آگے، ایمان میں سب سے آگے، ہر صفت میں سب سے آگے، کیونکہ امام ہے۔ امام وہی ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو، اور ہم ہیں اس کے ماننے والے، ہم ہیں ان کے ماننے والے۔ ہمارا امام سب سے آگے، ہم سب سے پیچھے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا امام تو سب سے آگے مگر ہم ہر صفت میں ہر ایک سے پیچھے، اقتصاد میں سب سے پیچھے، علم میں سب سے پیچھے، اخلاقیات میں سب سے پیچھے۔ جب ہمارے امام سب سے آگے ہے تو اس کی امت وہی ہو سکتی ہے جو امتوں کی امام ہو، جو امت سب سے آگے ہوگی وہی اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہی ماننے والے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وآل، ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ ہاں، آقا حسن کا تذکرہ آ گیا، وقت نہیں رہا۔ آقا حسن کا تذکرہ آ گیا کربلا کے میدان میں۔ امام حسن اس شخصیت کا نام ہے جو آقا حسین کی ہر قربانی میں شریک، ہر قربانی میں شریک۔ اے بھائی حسین، اگر آپ کا بیٹا پیاسا تو میرے بیٹے بھی پیاسے۔ اے میرے بھائی، اگر آپ کے جسم پر زخموں کے نشانات تو میرا بیٹا تو ایسا ہے جو زندگی میں پامال ہو۔ قاسم ابن حسن، امام حسن کے لال، ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے۔ تم تو میرے حسن کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ماں کی نظر پڑی کہ جناب قاسم خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے بیٹا قاسم، جو رات میں وعدہ کیا تھا بھول گئے؟ کہا تو میں جان دوں گا، میں زبردست جنگ کروں گا۔ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ اے مادر گرامی، آپ یہ کیا کریں؟ ارے میری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے؟ بھلا ہم جنگ سے ڈر سکتے ہیں، بھلا ہم موت سے ڈر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں جب بھی ہاتھ جوڑ کر چچا کے سامنے پہنچتے ہیں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے یاد دلایا، اے قاسم، جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھ دیا تھا اور وصیت کی تھی جب بہت سخت وقت پڑے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ملی؟ جیسے ہی تعویذ کھولا، بابا کی تحریر، اے حسن، اے قاسم، میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا، تم میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ دیکھو، جان قربان کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہیں امام حسین کی خدمت میں آئے۔ اے چچا، دیکھیے میرے بابا کی وصیت، دیکھیے میرے بابا کی وصیت ہے۔ امام حسین نے وہ وصیت لی، آنکھوں سے لگائی، چوما اس کو، تحریر کو پڑھا، بھائی کی تحریر پہچانی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد روایت میں کہ اتنا روئے کہ غشی علیہما، دونوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی، امام حسین بھی بے ہوش ہو کر گرے، قاسم بھی بے ہوش ہو کر گرے۔ ارے جناب زینب پانی کہاں سے لاتی؟ بہن آتی ہے، اپنے آنسو بہاتی ہے، دونوں کو ہوش آتا ہے۔ روایت کہتی ہے امام حسین آگے بڑھے اور قاسم کا کرتے کا گریبان چاک کر دیا۔ اے آقا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید آقا جواب دیں کہ گریبان چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی ہے، یتیمی کی نشانی ہے۔ اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو ایک یتیم سمجھ کر رحم کرو۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ گود میں لیا امام
امام نے جناب قاسم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا قد تھا, اتنے کم سن تھے قاسم کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو پا. یہ جملے یاد رکھیے گا, ان جملوں کو دہرانا بھی ہے آپ کے سامنے. ارے اتنا چھوٹا قد تھا, اتنے کم سن تھے جناب قاسم کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے. آقا نے گود میں لے کر سوار کیا. پھر روایت کہتی ہے کہ پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آ سکے, لہذا صرف ایک رکاب پر زور دے کر دوسرا پیر فضا میں بلند تھا. گئے میدان جنگ میں, زبردست حملہ کیا. لیکن یہاں پر روایت کہتی ہے کہ صرف ایک کرتا پہنے ہوئے تھے, مہین سا کرتا. یہ آقا میدان جنگ میں بھیج دیا ہے, خود پہنا دیجئے, زرہ پہنا دیجئے. تو شاید آقا جواب دے کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے, یار اتنے چھوٹے بچوں کے لیے نہ خود بنتا نہ زرہ بنتی ہے. میں قاسم کو کیسے زرہ پہناؤں, اسی عالم میں حملہ کرتے ہیں. صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں, بہت کم وقت رہ گیا ہے. صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں, لشکر سامنے سے بھاگ رہا ہے, لشکر سامنے سے بھاگ رہا ہے. رجز پڑھ رہے ہیں جناب قاسم کہ میں حسن کا بیٹا ہوں, میں حسن کا لال ہوں, کسی کی ہمت ہو تو میرے سامنے آئے. یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے. اس ملعون کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچہ مجھ پر حملہ نہ کر دے. ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا, اس کو حکم دیا, بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے, نمک حلالی کا وقت ہے, جا کر اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں رلا. وہ ملعون چلتا ہے مگر بڑا بزدل ہے, بڑا بزدل ہے. بجائے اس کے سامنے آئے, روایت کہتی ہے کہ گھوڑے کو کاوا دیا اور جناب قاسم کی پشت پر آ گیا, ہاتھ میں تلوار ہے. ارے کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا, کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا, آقا کو خبردار کر دیتا, اے آقا قاتل پشت پر آ گیا ہے. روایت کہتی ہے کہ بھرپور تلوار کا وار بھرپور پڑا. قاسم سنبھل نہ سکے تو اڑا کر زمین پر گرے. آواز دی, چچا خبر لیجئے, چچا خبر لیجئے. امام حسین غیظ کے عالم میں تلوار لیے آگے بڑھے. دیکھا سامنے قاتل قاسم ہے کہ جس کی تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا ہے. غیظ کے عالم میں اس پر تلوار کا وار کیا, اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا, اس کا ہاتھ کٹ گیا. امام چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں, اس نے فوج کو مدد کے لیے پکارا, اے فوج والو آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ. ادھر سے فوج چلی تاکہ قاتل قاسم کو بچا لے, ادھر حسین آگے بڑھے تاکہ اسے قتل کر دے. اسی میں عجیب غضب ہو گیا, عجیب دل ہو گیا. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, درمیان میں لاشیں قاسم. جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریاد کرتے تھے, اے چچا بچا لیجئے, اے چچا بچا لیجئے. ہاں عزادارو, آپ کو معلوم ہے کہ جو حالت احتضار میں ہو اس کے لیے مخصوص حکم یہ ہے, کیونکہ روح جسم سے نکل رہی ہے, کیونکہ آخری ہچکی آنے والی ہے. لہذا آپ دیکھ لیں توضیح المسائل میں اس میں حکم موجود ہے کہ اگر کسی کی روح نکل رہی ہو تو اگر اس کے جسم پر ہاتھ بھی رکھنا تو بہت ہلکے سے رکھنا, بہت ہلکے سے رکھنا, کیونکہ اگر تم اس پر انگلی بھی رکھو گے تو اس کا ایسا انداز ہوگا کہ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. لہذا مخصوص احکام ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہو, جس کا آخر وقت ہو, ہلکے سے ہاتھ رکھنا, ورنہ اس سے بڑی اذیت ہوگی, بڑی تکلیف ہوگی. ارے قاسم کی روح نکلنے والی ہے, آخری ہچکی آنے والی ہے, اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا ہے. حسین سرحانے پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے, اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاک ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارا چچا تم تک نہ پہنچ پایا. قاسم کی لاش اٹھائی, سینے سے سینہ ملا ہوا, پیر زمین پر خط دیتے ہیں. ابھی میں نے پڑھا تھا قاسم کے پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے
کہ گھوڑوں کے رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. اب یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم اس طرح سے کچل گیا تھا کہ حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے بس ہزاروں 1 منٹ کی زحمت ارے وہاں لے کر آئے کہ جہاں بچوں کی لاشیں تھیں. اے آقا، یہ بچوں کی لاشوں کے بعد قاسم کی لاش کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو شاید جواب دے کہ بچوں کو تمنا ہوتی ہے کہ بھائی دولہا بنے، بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی دولہا بنے تو ہم ضرور دیکھیں. ارے دیکھو قاسم دولہا بنے ہیں مگر دشمنوں نے بنایا ہے. ارے جن کے اوپر پھول نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے، سر پر صحرا نہیں ہے، خون کی دھاروں کا صحرا ہے. قاسم کی لاش لٹائی، اب مجلس ختم ہو گئی عزاداروں، مگر 1 منٹ کی زحمت ہے. ہاں امام حسن کی قربانی، امام حسن کی قربانی. اے بھیا، اگر آپ کی لاش پامال ہوئی تو میرے بچے کی قاسم کی لاش، قاسم تو زندگی میں پامال ہو گیا. اب حسین زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ایک شخص تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، عبداللہ ابن حسین، امام حسن کے چھوٹے فرزند جن کا سن کچھ 10 برس کا تھا. اب جو دیکھا کہ ایک ملعون قاتل ہے وہ وار کرنا چاہتا ہے، جلدی سے خیمے سے باہر نکلے، امام حسین کے قریب کھڑے ہو گئے. ارے میرے چچا کو مار رہا ہے، میرے چچا کو زخمی کرنا چاہتا ہے. مگر وہ ملعون نہیں رکا، اس نے تلوار کا وار کیا. بچے نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا دیے، بچے نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. امام حسن فرمائے گے، اے بھیا عباس، میں تمہاری مصیبت میں بھی شریک ہوں. اگر تمہارے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تو میرے ننھے سے عبداللہ کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے. بچہ زمین پر تڑپنے لگا، حسین نے اس کو اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا لیا. بس آخری جملے عزاداروں، آخری جملے، کلیجے سے لگا لیا. اور جب گھوڑوں کی ٹاپیں حسین کی لاش کو پامال کر رہی تھی تو یہ بچہ حسین کے سینے پر تھا، یہ بچہ حسین کے سینے پر تھا. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے آقا، لیکن حسین کی لاش پامال ہوئی ہے تو سینے پر کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے، یہ گوشت کے ٹکڑے کس کے تھے؟ چوتھے امام نے فرمایا یہ گوشت کے ٹکڑے نہیں بلکہ ننھے سے عبداللہ ابن حسن کا لاشا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے. جب حسین کی لاش کو پامال کیا گیا تو عبداللہ ابن حسن کا لاشا گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا. اے امام حسن، اور ہماری تعزیت قبول کیجئے، ہماری تسبیح